اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سورہ مریم اس سورت کا نام ہے۔ اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور کئی باتیں ان کے متعلق ذکر بیان فرمائی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس کی بھی بہت عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام کیوں لیا، کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ نے نام لے کر ذکر فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے وہ بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے، اسی وقت یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ تو اس سورت کا نام مریم کیوں رکھا گیا؟ مریم رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی جو تھے، کرسچنس جو تھے، وہ 3 خدا مانتے تھے۔ ان میں بھی کئی گروہ ہو گئے، اور ایک گروہ وہ تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بولتا تھا، اللہ کی گھر والی بولتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا نام لے کر گویا کہ پوری سورت ہی نازل فرما دی، اور قرآن پاک میں نام لے کر یاد کیا، نام لے کر یاد کیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی کوئی بھی غیرت مند آدمی جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کا نام دوسروں کے سامنے اچھالتا نہیں ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہوتا، تعلق ہوتا، تو میں بھی تم سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ کی غیرت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر ان لوگوں کو یہ احکام اور یہ پیغام دیا کہ مریم ہماری گھر والے نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک یہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے سبق کہ آج کل کے جو نوجوان ہوتے ہیں، آپ کو میں ایک مسئلہ بتاؤں کہ بھائی پردہ جو ہے، پردہ عورت کے لیے دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے، دیور سے بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ شریعت نے دیور سے بھی بھابھی کو جو ہے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جس شریعت نے دیور سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا، کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کا نکاح طے ہو جائے؟ نوجوان خاص کر کے اس بات میں مبتلا ہیں، جب ان کا نکاح طے ہوتا ہے تو وہاں سے لڑکی کا فوٹو وغیرہ منگا کر اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ جو شریعت اتنی پاک ہے، مطہر ہے کہ لڑکیوں کا نام تک قرآن پاک کے اندر نہیں لیا، صرف ایک وجہ تھی کہ وہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر بتانا پڑا کہ وہ ہمارے گھر والے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا یا پھر اپنی بہو بیٹیوں کا نام بھی ہم اپنے دوست احباب کے سامنے کریں۔ اب یہ جو سورہ شروع کی گئی، سب سے پہلے اس کے اندر جو آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ جو ایسی آیتیں ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب اس کا معنی مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں تو پھر یہاں پر اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں کسی کو؟ تو بغیر فائدے کی گویا کہ آیت ہو گئی۔
تو بغیر فائدے کے اللہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ بغیر کسی مقصد یا فائدے کے علاوہ نہیں کرتے، ضرورت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جب کسی کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا تو پھر اتارنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ عرب میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ عربی داں کہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں بیت اللہ ہے، جہاں پر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ پر ایک تختہ لٹکا ہوا تھا، ایک پاٹی لٹکی ہوئی تھی جس میں 7 شعر تھے۔ عربی میں کیا تھے؟ 7 شعر لکھے ہوئے تھے۔ اس کا نام سبع معلقہ تھا۔ ان کو بڑا غرور تھا اس بات پر کہ بھائی اس جیسا کلام اور اس جیسی بات کوئی کر ہی سکتا۔ ان کو اپنی عربی کے اوپر زیادہ گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ بھائی تم اپنی عربی پر بہت ناز کرتے ہو، چلو ان آیتوں کا مطلب بیان کرو۔ انہیں زیر کرنا تھا۔ مطلب ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوڈ ورڈ ہے، پاسورڈ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، کوڈ ورڈ ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سورت کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ آگے اللہ فرما رہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر جس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ تیرے رب کی رحمت کا ذکر، جو رحمت اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، اس وقت جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا، چپ کے یاد کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ یہ نبی ہیں، یہ تو بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کی بیوی کا نام ہے اشاعہ بنت فاقوس۔ کیا نام ہے؟ اشاعہ بنت فاقوس۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو ساڑو تھے ان کا نام تھا عمران ابن ماثان۔ کیا نام تھا؟ عمران ابن ماثان۔ اور اس عمران ابن ماثان کی جورو کا نام تھا حنہ بنت فاقوس۔ اور یہ عمران ابن ماثان اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ والے تھے۔ مسجد اقصی اس کے وہ امام تھے۔ کیا تھے؟ بیت المقدس، جہاں پر آج لڑائی چل رہی ہے، اس مسجد کے ٹکڑے کے لیے مسلمان سیریا کے جو ہے اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک رہے ہیں۔ بہرحال جو آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس مسجد کے وہ عمران کیا تھے؟ امام تھے۔ کیا تھے؟ امام تھے۔ تو حضرت عمران جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بوڑھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے۔ تب ظاہر سی بات ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کے جو امام ہیں تو ان کی جو گدی سنبھالنے والا تو کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کی بیوی نے، تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا، ان کی بیوی نے منت مانی اس ڈر سے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کا یہ جو کام ہے کون سنبھالے گا۔ جب انہوں نے منت یہ مانی کہ اے اللہ، میرے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی، یہ منت مانی۔ اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی مجھے کیا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن وہاں پر ہوئی بیٹی۔ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بڑی نراش ہوئی۔ مسجد کی خدمت تو لڑکے کرتے ہیں، یہ پیدا ہوئی لڑکی، میں نے جو منت مانی تھی، اب منت کیا مانی تھی؟ جو بھی پیدا ہوگا میں تیری گھر کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو اسے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی آئی کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے 1000 لڑکوں سے، یعنی کئی لڑکوں کے اوپر بھاری ہے، تو اللہ ہی نے نام نے متعین کیا، اس کا نام مریم رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ مریم رکھنا۔ اور بعد میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، حضرت مریم علیہ السلام مسجد میں رہا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ کیا تھے؟
خالو تھے اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، عمر بھی ہو رہی تھی، سمجھے؟ تو انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی وہ آگے آ رہا ہے. کیوں دعا کی، کب دعا کی، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا. کیا اللہ نے رحمت کی؟ کیا اللہ نے رحمت کی؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی رحمت یہی تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا، نبوت سے بھی کیا کیا تھا؟ سرفراز کیا تھا. تو کس طرح سے انہوں نے دعا کی؟ اذ نادى ربہ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چھپ کے پکارا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں دو چیزیں، ذکر کرو، دعا کرو. تو دعا کرنے کا طریقہ افضل یہ ہے کہ چپ کے ہو، اعلانیہ دعا نہ، سمجھے؟ دعا علانیہ کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو جو پسند آتی ہے ادا وہ چپ کے کرنے سے آتی ہے. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے، نداءً خفیہ، اپنے رب کو چپکے سے آواز لگائی، اپنے رب سے دعا کی. مفسرین فرماتے ہیں ذکر بھی کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ اللہ کو پتہ چلے اور اسے معلوم ہو کہ وہ ذکر کر رہا ہے. لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ میں وہ آتے ہیں نا، وہ بوٹ کی تسبیح دکھاتے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ تسبیح لے کر ہم گھومتے رہتے ہیں دکھانے کے لیے. دکھاوے کی کیا چیز ہے؟ جب تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اندھا تو نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہر تمہارے ساتھ موجود ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہے اللہ، اس سے زیادہ جو رگ ہوتی ہے نا، جو جس کو ہم کاٹتے ہیں، اس رگ سے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے کیا ہوں، قریب ہوں. جو اتنا قریب ہے خدا وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اب کسے دکھانے کی ضرورت؟ تو جب بھی ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، اللہ کا نام کا ورد کیا جائے تو چھپ کے کیا جائے. جب بھی دعا مانگی جائے تو اس وقت بھی چپ کے اس وقت کے جو آنسو نکلتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے اور بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے اور بڑے محبوب ہوتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کتنے مشہور تھے، انہوں نے چپ کے دعا کی. آج ہم بیٹھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں. پہنچانا ہو تو اللہ خود پہنچاتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی. حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، ان کا زمانہ ہم نے پایا نہیں پایا، لیکن یہ بات صرف وہ جانتے تھے یا اللہ جانتے تھے. لیکن آج ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے اس عمل سے ہم ایک عمل سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ تسبیحوں کو دکھانے سے یا پھر لوگوں کے سامنے جہر کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ 4 دن لوگ دیکھیں گے، 4 باتیں کیا ہے سامنے کہیں گے، اور وہی 4 باتیں پیچھے جا کر آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کے پیچھے گالیاں بھی دیں گے. تو اللہ کے لیے کرے اور اللہ کے واسطے ہی کریں. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہو یا اللہ کو یاد کرنا ہو یا اللہ سے مانگنا ہو تو چھپ کے مانگیں. کس سے مانگے؟ چھپ کے مانگیں. آئندہ جو ہے اللہ کی کیا رحمت تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ کچھ تو مانگا ہوگا. اللہ خود اس کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا مانگا، کیسے مانگا، ان کی کیا حالت تھی، کتنے بوڑھے ہو گئے تھے، وہ تک اللہ تعالیٰ نے پورا حلیہ بیان کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا. ان کی عمر کیا چل رہی تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، مانگا کیا، اور ہم نے دیا یا نہیں دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کو ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.